بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. عید الاضحیٰ میں کچھ کھائے پیے بغیر عید کی نماز پڑھ لینا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں کچھ کھا پی کے اگر جا کے عید کی نماز پڑھتا ہے گنہگار نہیں ہو، وہ آدمی گنہگار نہیں. اچھا جانور ذبح ہو گیا، اب گوشت کھاؤ کھلاؤ، ذخیرہ کرو، آپ اس کو جماؤ، آپ اس کو اسٹاک کر لیں. جو ضرورت مند ہے، جو مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کو دیے بغیر فریج میں اسٹاک کر رہے. ضرورت مند ہے اس کو پہنچا بغیر خود ہی اپنی فریجوں میں گوشت کو جمع کر رہے، یہ درست. جہاں ضرورت مند ہے وہاں پہ گوشت پہنچاؤ، یہ نہیں فلاں صاحب کی طرف سے آپ چلو ان کی پلیٹ میں میں بھی ڈال کے ان کو آپ، یہ عدل بدل نہیں. آپ کے یہاں قربانی ماشاءاللہ، ہمارے یہاں قربانی الحمدللہ، جہاں قربانی ہوئی انہی کو نہیں، جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، جو مجبور ہیں، جو بھوکے ہیں، جو لاچار ہیں، جو غریب ہیں، ان کے ہاں پہنچاؤ تاکہ وہ خوشحال ہو. اچھا قربانی کا گوشت ہمارے کچھ نان مسلم بھی جو پہچانتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا. آخری بات کہ عید کے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد نان مسلم بھی رہتے ہیں، غیر مسلم ہمارے درمیان رہتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے عید کے دن اس کی جانور کا خون، اس کی غلاظت، اس کی فلاں ساری چیزیں روڈوں پہ پوری طرح پھینک دیتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. پاکی صفائی کا خیال رکھیں. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى فصل لربك وانحر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی ایک آیت اور سورہ کوثر سے ایک آیت اور صحیح بخاری سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ حضرات، آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ 1446 ہجری ہے۔ ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کی قرآن اور حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قسم کھاتے ہوئے اللہ نے کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے 10 راتوں کی جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ سال کے تمام دنوں میں فضیلت والے دن جو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمایا، سال کے تمام دنوں میں فضیلت والے دن یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ سال کی تمام راتوں میں فضیلت والی راتیں رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں۔ سوال یہ ہے آخر یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سال کے دنیا کے تمام دنوں میں افضل اور فضیلت والے دن کیوں ہیں؟ شارحین لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کئی ایک اللہ کی عبادتیں جمع ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ اور خیرات ہے، حج ہے، قربانی ہے، ذکر و اذکار ہے، کئی ایک عبادتیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں یہ جمع ہوتی ہیں۔ اس لیے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی، رمضان کے عشرے سے بھی فضیلت والا عشرہ، فضیلت والے دن یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہی 10 دن، ان 10 دنوں میں بیت اللہ کا حج ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے ان شروع کے 10 دنوں میں جو 9واں دن آج کا دن، آج کی جو تاریخ ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ جو آج کا دن ہے، یہ عرفے کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جو اللہ رب العالمین نے اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اسلام کمپلیٹ ہے، اسلام اللہ نبی کے دور میں مکمل ہو گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا دین اسلام کی تکمیل کا اعلان آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، آپ عرفے کے میدان میں ہیں، اللہ نے آپ پہ وحی نازل فرمائی، جبریل امین وحی لے کر آئے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت اللہ رب العالمین پیارے نبی پہ جو نازل فرمایا
الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. اللہ، آیت کو ایک یہودی پڑھ لیا. یہودی وہ آیت کو پڑھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے سوال کرتا ہے، اے امیر المومنین، آپ لوگوں کی کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو ہم عید کا دن بنا لیتے. ایک یہودی بول رہا ہے. اس آیت کو پڑھ کے ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ سوال کرتا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھے کون سی آیت، ذرا بولو. یہودی آیت پڑھ کے سناتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بولے، میں یہ آیت کب نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے. یہ آیت عرفے کے دن نازل ہوئی اور یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی. اللہ رب العالمین ایک خوشی نہیں، دونوں خوشیوں کو اللہ جمع کر دیا، دین اسلام مکمل ہو گیا. اس اعلان کو سنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے عرفے کے دن یہ آیت کو نازل کیا اور جمعہ کا دن. غیر حاجیوں کے لیے آج عرفے کا دن، آج عرفے کا روزہ، ماشاءاللہ آپ میں کئی ایک احباب نوجوان بھائی بہنیں روزہ رہے. عرفے کا روزہ آج کا دن، یہ وہ دن ہے، کسی اور دن میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے اتنی زیادہ تعداد میں رہا نہیں کرتا جتنا اللہ رب کریم آج عرفے کے دن جہنمیوں کو جہنم سے رہا کرتا. سبحان اللہ. آج یہ دن ہماری زندگی میں ملا، یہ آج سے آزادی کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے. مانگو اللہ سے، دعائیں کرو اللہ سے. ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عرفے کے دن بہترین دعا کون سی؟ عرفے کے دن بہترین دعا، سب سے اچھی دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. اور عرفے کے دن وہ دعا مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ انبیاء پڑھے، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ عرفے کا ایک صحابی بال کو نہ نکال، والدین کو کبھی اف تک نہ کہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. بھائیو، جہاں ہم قربانی کرنے والے ہیں، جب قربانی کے احکام اور مسائل بھی اگر معلوم ہو جائیں تاکہ قربانی کرنے میں آسانی ہو جائے. آئیے، قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد سے لے کے 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک جانوروں کو ذبح کرنا، یہ قربانی ہے. محض اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کروں، میں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کروں، میں یہ عمل کروں تو اللہ مجھے ثواب دے گا. اس نیت سے اگر آدمی کوئی جانور ذبح کرتا ہے، یہ قربانی ہے. اچھا، قربانی کرنے والے کے لیے کیا شرط ہے؟ قربانی کرنے والوں کے لیے 2 شرطیں. قربانی کرنے والے کے لیے 2 شرطیں ہیں. آج مارکیٹ میں جاؤ، سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں قربانی کا جانور کنڈیشن، دانت والا ہے نہیں، ہاں بالکل صحیح، فروا اچھا موٹ صحت مند ہے نہیں، دیکھیے آپ، کانا، لنگڑا، لولا، وہ اندھا، یہ نہیں، ان عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ، آپ ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ایک صحت مند، ایک دانت والے جانور کی آپ قربانی کو، آپ ایسے جانور کا آپ انتخاب کر رہے ہیں. سوال یہ ہے، قربانی کرنے والا کیسا ہو، قربانی کا جانور کیسا ہو، یہ ہمیں معلوم ہو گیا. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے قربانی کرنے والا کیسا ہو. 2 شرطیں. قربانی کرنے والا کیسا ہو؟ پہلی شرط یہ ہے صحیح العقیدہ مسلمان ہو، تاکہ اللہ اس کی قربانی قبول کرے. اگر صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہے، کفر میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے،
اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرے. صحیح العقیدہ مسلمان ہونا شرط ہے. یہ قربانی کرنے والے کے لیے پہلی شرط ہے. قربانی کرنے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک اپنے بال نہیں کاٹ سکتے, ناخن نہیں نکال سکتے. اچھا, عید کے دن قربانی نہیں ہو رہی, 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو ہو رہی, جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے کٹنگ نہیں کر سکتے آپ. قربانی کا جانور جب تک ذبح نہ ہو جائے بال نہیں نکالیں گے آپ, ناخن نہیں نکالیں گے. جب قربانی کا جانور ذبح ہو گیا اس کے بعد ہی حجامت اور ناخن نکالیں گے. یہ قربانی کے تعلق سے ہے. قربانی ایک سوال, قربانی کے جانور کو لینے کے لیے فی الحال پیسے نہیں ہیں, کیا وہ آدمی قرض لے سکتا ہے؟ آدمی قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کی اس کے پاس سہولت ہو, اسے یقین ہو کہ یہ قرض میں ادا کروں گا, میں اس قرض کو میں ادا کر سکتا ہوں. اگر اسے یقین ہے تو ایسی صورت میں آدمی قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں وقتیہ طور پر پیسے نہیں ہیں, قربانی چھوڑ دیتے, سال میں ایک مرتبہ قربانی ہے, قربانی چھوڑ دیتے. اور بہانہ یہ پیسے نہیں تھے نا جی, قرض لے کے کہاں گا, پیسے نہیں تھے قربانی نہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض لوگ قرض کا بہانہ بتا کے اس قربانی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے, لیکن جب دنیاوی معاملہ آتا ہے, کچھ دنیاوی منفعت, کچھ دنیاوی کام کاج کے مسائل آتے ہیں, قرض لینے کے لیے آدمی پیچھے نہیں ہٹتا. دنیاوی معاملات میں قرض لیتا ہے, جب عبادت کا معاملہ ہے تب آدمی سوچتا, آدمی قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے. بڑے جانوروں میں آدمی قربانی کا حصہ لے سکتا ہے. مثال کے طور پہ اونٹ ہے تو غیر حجاج 10 آدمی, 10 گھرانے, 10 افراد مل کے اونٹ میں حصہ مل کے قربانی کر سکتے. گائے ہے 7 آدمی مل سکتے. اب یہ 7 یہ 10 یہ آخری حد ہے, اس سے کم جتنے بھی افراد ہوں اس میں شریک ہو کے قربانی کر سکتے ہیں. گھر کے 2-4 آدمی, گھر میں 4-5 افراد ہیں, کیا ہر آدمی کی طرف سے قربانی ہے؟ ہر گھر والے پر ایک قربانی, کم سے کم ایک جانور کی قربانی ہے. ایک چولہے پہ اگر 10 آدمی ہیں, ایک جانور بھی اگر قربانی اگر ہو رہی ہے کافی ہے. سہولت ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, ایک سے زائد جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن ہر ایک کی طرف سے الگ قربانی, ان کی طرف سے الگ, ان کی طرف سے الگ. ہاں, وہ افراد جو گھر کے 4-5 آدمی حج کے سفر پر گئے ہوئے ہیں, گھر کے 5 آدمی اگر سفر حج کے لیے گئے ہوئے ہیں تو حج میں ہر آدمی, گھر کے 5 آدمی ہر آدمی اپنی طرف سے حج میں قربانی کرے. لیکن غیر حجاج کے لیے اگر گھر کی طرف سے اگر ایک جانور کی قربانی ہو رہی ہے کافی. آخری بات, قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بھی اسلام میں آداب بتائے گئے. جانور بھی احساس رکھتے ہیں, اسلام کی تعلیم ہے کہ جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے. نمبر 1, بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کرنا. جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا. بعض لوگ ہیں جانور کو زمین پہ لٹاتے ہیں تب انہیں لاؤ ٹیسٹ کریں گے ذرا, کیا ہے. جانور کو زمین پہ لٹانے سے پہلے جانور سے پسے پردہ اس کو دکھائے بغیر آپ چھری کو تیز کر لیں گے پہلے, اور جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہیں کریں. جانور بھی احساس رکھتے ہیں. اور آج کتنے
نان مسلم اعتراض کرتے ہیں، ارے کیا اسلام ہے، کیا تھے جانور سب ذبح رہی ہیں جانوروں کے ساتھ، یہ رحمت دل کا معاملہ نہیں ہے، غلط غلط سوچے چھوڑتے ہیں۔ ہماری یہی بات ہے، رب کا حکم ہے، یہ جانور یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ جو کہا وہ کرنا ہے، مومن وہ کرتا ہے، رب کے حکم میں فوراً عمل کرتا ہے۔ اللہ کا حکم فصلی لربک وانحر، اللہ کے واسطے نماز پڑھ، اللہ کے واسطے قربانی مار۔ دیکھو عید کے دن میں دیکھو پہلا کام عید کی نماز پڑھنا، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنا۔ اگر کوئی آپ عید کی نماز سے پہلے اگر جانور کو ذبح کر دیا اس کی قربانی قبول نہیں۔ گوشت حلال ہو، وہ گوشت حلال کھا سکتے ہیں آپ، لیکن قربانی نہیں ہوئی، اب قربانی کرنے کے لیے پھر دوسرا جانور لا کے اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ جانور قربان ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اور بہتر عمل ہے کہ سب سے پہلے ہماری غذا قربانی کا گوشت، ہم جو ہی عید کی نماز پڑھ لیے پہلا ہم جو کھانا کھائیں گے قربانی کا گوشت کھانا، یہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ میں کچھ کھائے پیے بغیر عید کی نماز پڑھ لینا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں کچھ کھا پی کے اگر جا کے عید کی نماز پڑھتا ہے گنہگار نہیں ہو، وہ آدمی گنہگار نہیں۔ اچھا جانور ذبح ہو گیا، اب گوشت کھاؤ، کھلاؤ، ذخیرہ کرو، آپ اس کو جماؤ، آپ اس کو اسٹاک کر لیں۔ جو ضرورت مند ہے، جو مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کو دیے بغیر فریج میں اسٹاک کر رہے، ضرورت مند ہے اس کو پہنچا بغیر خود ہی اپنی فریجوں میں گوشت کو جمع کر رہے، یہ درست۔ جہاں ضرورت مند ہے وہاں پہ گوشت پہنچاؤ، یہ نہیں فلاں صاحب کی طرف سے چلو ان کی پلیٹ میں میں بھی ڈال کے ان کو آپ، یہ عدل بدل نہیں۔ آپ کے یہاں قربانی ماشاءاللہ، ہمارے یہاں قربانی بھی الحمدللہ، جہاں قربانی بھی انہی کو نہیں، جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، جو مجبور ہیں، جو بھوکے ہیں، جو لاچار ہیں، جو غریب ہیں، ان کے ہاں پہنچاؤ تاکہ وہ خوشحال ہو۔ اچھا قربانی کا گوشت، ہمارے کچھ نان مسلم بھی جو پہچانتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا۔ آخری بات کہ عید کے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد نان مسلم بھی رہتے ہیں، غیر مسلم ہمارے درمیان رہتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے عید کے دن اس کی جانور کا خون، اس کی غلاظت، اس کی فلا ساری چیزیں روڈوں پہ پوری طرح پھینک دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ پاکی صفائی کا خیال رکھیں، ہمارے قربانی کے جانور کے خون سے، اس کے گوشت سے، اس کی غلاظتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، ان کے جذبات کا بھی ہم خیال رکھیں گے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ بھائیو، پاکی صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ پاکی صفائی کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، ہم اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ بھائیو، قربانی الحمدللہ بہترین عمل ہے، بہترین عبادت ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے لیے نماز پڑھو، آپ اللہ کے لیے قربانی کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، اللہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اللہ تو ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ اس عشرے میں ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں کرنے والے ہیں، اللہ ہماری ان اعمال کو تو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ذکر کو، نمازوں کو، دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے۔ اللہ جو قربانی کی سنت کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ اس سنت کو اللہ اخلاص اور تقوی کی بنیاد پہ اللہ میں قربانیاں پیش کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واعظم واہم اکبر۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔